لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والمخبت والعرفان والحجت والبرهان والکتاب والقرآن سیدنا نبینا شفیعنا مولانا فمولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَحَاسُدِي حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَشُجَاعَتِهِمْ وَسَخَاوَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ وَعَظْمَتِهِمْ وَعَطْشِهِمْ أَجْمَعِينَ من إعلان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الصالحين صلوات پڑھ عزیزہ کے محترم بزرگان قوم ملت آزاداران سید الشہداء سب سے پہلے تو جتنے بھی آزادار فرش عزا پر تشریف رکھ رہے ہیں ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں پالنے والے تجھے واسطہ ہے جہاں معصومین علیہ السلام کا جتنے بھی آزادار مجلس امام حسین میں شریک ہوئے ہیں ان کی جیسی حاجت ہے جیسی دعا لے کے فرش عزا پر آئے ہیں پالنے والے تجھے واسطہ ہے ذکر محمد آل محمد کا ان کی تمام جائز دعاؤں کو مستجاب فرما اگر کوئی بیمار ہے تو امام سید سجاد کے صدقے میں شفائی کاملہ عطا فرما اگر کوئی بے روزگار ہے تو اسے برسر روزگار بنا دینا اگر کوئی برسر روزگار ہے تو اس کے رزق میں برکت عطا فرمانا پالنے والے ہماری سب سے اہم دعا ہے ہم اربعین کے کربلا نہیں جا سکے پالنے والے تجھے ذکر کا واسطہ ہے کہ اگلے سال ہمیں اربعین سرزمین کربلا پر نصیب فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات ارشاد پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے بزرگ تو جہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مولا سلامت رکھی شہزادی آپ کو کسی کا محتاج کرتا ہے ذہن میں رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کا چہلو منانے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے سب سے پہلے حکم ہو گیا ہے کہ جو زلجنہ برآمد ہوگا مولا کا علم غازی عباس برآمد ہوگا اور چادر تبرک میں کربلا سے آئی ہے اس چادر کی زیارت بھی کرائی جائے گی خدا کے رسول جب سے میں نے سنا ہے یہ 3 تبرک ہیں
جن کی زیارت ہوگی، ایک غازی کا علم، ایک سیدہ زینب کی چادر، ایک غریب زہرا کا زمزم۔ میں نے جس آیت کریمہ کو سرنام کلام قرار دیا ہے، بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے امتحان۔ کس کا امتحان ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہے۔ کون سا امتحان ہے؟ بس اسی کے ذیل میں بات کرنا ہے اور مضمون کربلا کا ذکر آپ کی بارگاہ میں حاصل کرنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت کا نشان 124۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب جناب ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے لیا، بِکَلَمَاتٍ، کلمات کے ذریعے امتحان ہوا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ پہلے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم نے امتحان دیا، امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ یہ کوئی پہلا عہدہ نہیں ہے ابراہیم کے پاس، اس سے پہلے اللہ عہدہ رسالت ابراہیم کو دے چکا ہے، عہدہ نبوت ابراہیم کو دے چکا ہے، عہدہ خلت ابراہیم کو دے چکا ہے۔ یہ جو عہدہ دیا گیا ہے امامت کا، اس عہدے کو دینے سے پہلے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، امتحان ابراہیم نے دیا، ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے، تب اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں امام بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت یوں ہی دے دی گئی، رسالت کا عہدہ ابراہیم کو یوں ہی مل گیا، خلت کا عہدہ ابراہیم کو یوں ہی مل گیا، لیکن عہدہ امامت کے لیے ابراہیم کو امتحان دینا پڑا۔ تو امتحان دینا بتا رہا ہے کہ عہدہ نبوت اور ہے، عہدہ امامت اور ہے۔ اب یہاں سے جڑ جائیے گا۔ امتحان ابراہیم نے دیا، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ جیسے ہی تاج امامت ابراہیم کے سر پر آیا تو جناب ابراہیم نے کہا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پالنے والے کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت کو بھی ملے گا؟ آواز کردگار آئی قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ابراہیم یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی۔ امتحان کون سا تھا؟ مفسرین قرآن نے بتایا کہ ابراہیم کا وہ امتحان کون سا تھا۔ ابراہیم نے ایک خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ امتحان کو پورا کرنے کے لیے، اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ابراہیم اسماعیل کو میدان مینا میں لے کے آئے، بیٹے کو میدان مینا میں لٹایا۔ ابراہیم چاہتے تھے کہ چھری چلائیں، لیکن باپ کی محبت درمیان میں آ گئی۔ جب باپ کی محبت درمیان میں آئی تو جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھی، پٹی باندھنے کے بعد ابراہیم نے چھری چلائی۔ اب جو چھری چلی اور ابراہیم نے پٹی کو کھولا تو بیٹا ذبح نہیں ہوا بلکہ دمبا ذبح ہو گیا۔ سنیے گا، دمبا ذبح کیوں ہوا؟ جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا، پالنے والے میں اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، کیا میرا امتحان پورا نہیں ہوا؟ آواز کرتے گا
ابراہیم تو نے امتحان پاس کیا، لیکن جس معنی میں امتحان کو پاس کرنا تھا اس معنی میں امتحان پاس نہیں کر سکا۔ کیوں پالنے والے کا؟ اس لیے کہ تو نے آنکھیں پر پٹی باندھ لی۔ ابراہیم کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور ابراہیم پریشان نہ ہو، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے۔ پٹی کا باندھنا بتا رہا ہے کہ ابراہیم کے جگر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا سکے، اسی لیے اللہ نے اسے ذبح عظیم میں بدل دیا۔ جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے یہ ذبح عظیم کیا ہے؟ آواز کے نگارے ابراہیم ایک زمانہ ہوگا، سن 60 ہجری ہوگی، مولا زبردار ایک سلام پڑھے محمد ابراہیم نے امتحان دیا ہے۔ ہمارے جو پالنے امام ہیں کسی نے بھی امتحان نہیں دیا، جسے بھی امامت ملی ہے منصوص من اللہ ملی ہے، یہ امام بن کے آئے ہیں اور ابراہیم امام بنے ہیں۔ صرف ایک امتحان جناب ابراہیم نے دیا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھی، اللہ نے کہا ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، صرف لوگوں کا امام۔ لیکن جو ہمارے 12 امام ہیں یہ صرف انسانوں کے امام نہیں ہیں، پوری کائنات کے امام ہیں۔ اب یہ نظام قدرت ہے کہ جس ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا اس نے ابراہیم سے کعبہ بنوایا۔ اب یہاں سے جوڑ کے سنیے گا، جس ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، آف دا ریکارڈ بات رہے گی میری، کعبہ 10 بار بنایا گیا ہے۔ کتنی بار بنایا گیا ہے؟ 10 بار۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم کے بعد اور انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے بھی کعبے کو ترتیب دی ہے، کعبے کو منحرف بھی کیا گیا ہے، تو 10 مرتبہ کعبہ بنایا گیا ہے۔ لیکن جو صحیح شکل تھی کعبے کی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ یہاں سے جوڑ کے سنیے، اللہ نے جس ابراہیم کو امام بنایا اسی سے اللہ نے کعبہ بنوایا۔ جب کعبہ بنوانے کا حکم ہوا اور قرآن میں عکاسی ہوئی، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے کہا ہم نے پہلا گھر اس دنیا میں بنایا ہے، مبارک ہے، پاکیزہ ہے، مطہر ہے اور ہدایت ہے پوری کائنات کے لیے۔ بنایا کس نے ہے؟ ابراہیم نے۔ ابراہیم کا امام جسے اللہ نے امام بنایا اسی سے کہا کعبہ بنا۔ ابراہیم کعبہ بنانے لگے، دیوار ابراہیم بلند کرنے لگے، آواز کے نگارہ ابراہیم مزدوری کے لیے کسی امتی کو نہیں لینا۔ جناب ابراہیم نے کہا پالنے والے معماری میں کروں گا لیکن مزدوری کون کرے گا؟ آواز کے نگارہ ابراہیم مزدوری کے لیے ہماری طرف سے جبریل رہے گا، ہماری طرف سے جبریل رہے گا، تمہاری طرف سے اسماعیل رہے گا۔ کسی امتی کو مت بلانا۔ میں نے کہا پالنے والے اگر کعبہ بنوانا ہے تو مزدوری جبریل سے نہ کرا، اسماعیل سے نہ کرا، ابراہیم امتیوں کو بلائے گا، مزدوری کرائے گا، کعبہ بن جائے گا۔ آواز کی نگارہ ابراہیم کعبہ بنائے گا، ابراہیم مزدوری کرے گا، اسماعیل مزدوری کرے گا،
انشاءاللہ میں اہم پیغام جو آپ کی بارگاہ میں جس امید کے ساتھ بلایا گیا ہے وہ کوشش کروں گا پیغام آپ کی بارگاہ میں پہنچا سکوں. ماشاءاللہ بھائی نے مرثیہ خوانی کی، مرثیہ خوانی میں ماشاءاللہ جو مسدس پڑھا غازی کے حوالے سے وہ مکمل فضائل ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد مظلوم کربلا کا جو مرثیہ پڑھا تو مکمل مساعد ہو چکا ہے. بس ایک اصول ہے، دستور ہے، بس اسے محسوس کر لیجئے گا کہ مرثیہ خوانی کے بعد مجلس ضروری ہے. مجلس کے لیے مرثیہ خوانی ضروری ہے، اور ہر مرثیہ خوانی کے لیے مجلس ضروری ہے. اچھا کبھی ذہن میں یہ خیال تو آتا ہوگا نا کہ ہمارے یہاں جب مجلس ہوتی ہے تو پہلے مرثیہ خوانی کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیے ہم وہ قوم ہے کہ ہم ہر کام عقیدت کی بنیاد پہ نہیں کرتے، ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں عقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے مرثیہ خوانی ہوتی ہے پھر مجلس ہوتی ہے. جو مرثیہ خوان ہوتے ہیں نا ان کا بڑا احترام کیا کرو، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا مرثیہ خوان گزرا ہے. بھائی نے بڑا متاثر کیا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دو فطرے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور مرثیہ خوان گزرا ہے جس کا نام ہے دیوبند خزائی. دیوبند خزائی کی تاریخ ہے جب بھی دربار امام رضا علیہ السلام میں داخل ہوتے تھے تو امام رضا علیہ السلام تخت سے اترتے تھے اور دوڑتے ہوئے دروازے پہ جا کے دیوبند خزائی کو سینے سے لگا دیا کرتے تھے اور ایک فقرہ کہتے تھے یا دیوبند مرحبا انت ناصرنا، اے دیوبند تیرا کیا کہنا، تو ہمارا مددگار ہے. دیوبند کرتے کیا تھے؟ صرف مرثیے لکھتے تھے، سلام لکھتے تھے اور امام کو سناتے تھے. امام نے کیا کہا کہ تو ہمارا مددگار ہے. دیوبند خزائی نے کہا مولا مرثیہ پڑھ کے میں آپ کی مدد کیسے کرتا ہوں؟ امام نے فرمایا دیوبند جب تو مرثیہ پڑھتا ہے اور جب عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں یہ میرے جد حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں، اس لیے تو ہمارا مددگار ہے. تو مرثیہ پہلے ہوتا ہے، مجلس بعد میں ہوتی ہے. دیوبند خزائی ایک بار مولا کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے مولا میں نے آپ کی جد کی شان میں سلام کے کچھ شعر کہے ہیں، کچھ مرثیے کے شعر کہے ہیں. امام نے فرمایا دیوبند ممبر پہ آ. دیوبند خزائی ممبر پہ آئے. ممبر پر بیٹھنے کے بعد دیوبند آغاز کر ہی رہے تھے ذکر کا کہ امام رضا علیہ السلام نے کہا دیوبند پہلے جتنے بھی مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہو کہ پڑھو فاتحہ. آپ نے دیکھا مرثیہ خوان ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، پہلے آپ سورہ الحمد کی تلاوت کریں. جب کوئی ذاکر ممبر پر آتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ پہلے پڑھیے فاتحہ. یہ طریقہ امام رضا علیہ السلام نے دیا ہے. دیوبند ہمارے جد کا ذکر کرنے سے پہلے لوگوں سے کہو کہ پڑھیں فاتحہ. دیوبند نے کہا مومنین سے کہ پڑھیے فاتحہ. دیوبند نے بعد میں سوال کیا مولا یہ فاتحہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا دیوبند جب بھی ہمارے جد کا ذکر ہوتا ہے تو صرف زندہ نہیں آتے ہیں بلکہ روحیں بھی آتی ہیں. مولا نے فرمایا دیوبند نے کہا مولا فاتحہ کا روحوں سے کیا مطلب؟ مولا نے فرمایا جب ہمارے جد کے ذکر میں جو زندہ افراد آتے ہیں انہیں تو تبرک مل جاتا ہے لیکن جو روحیں آتی ہیں انہیں اس فاتحہ کا ثواب ملتا ہے. دیوبند خزائی نے کہا مولا تمام روحیں مجلس امام حسین میں آ جاتی ہیں. امام نے فرمایا دیوبند تمام روحیں مجلس میں نہیں آتی. تب پھر مولا وہ کن مومنین کی روحیں ہیں جو مجلس میں آ جاتی ہیں اور وہ کن مومنین کی روحیں ہیں جو مجلس میں نہیں آتی ہیں؟ امام نے فرمایا جو اپنی زندگی میں
جو اپنی زندگی میں ہمارے جد کے ذکر میں شریک ہوتے تھے، جب وہ مومنین مر جاتے ہیں اور جب کہیں بھی فرش عزا بجھتا ہے تو وہ روحیں فوراً مجلس امام حسین میں آ جاتی ہیں. لیکن جو اپنی زندگی میں کبھی مجلس امام حسین میں نہیں گیا، وہ مرنے کے بعد لاکھ کوشش کرتا ہے کہ حسین کی مجلس میں چلے جائے، لیکن روح مجلس میں آ نہیں پاتی. دیوال کا مولا کیوں؟ امام نے فرمایا دیوال روح تڑپتی ہے کہ مجلس حسین میں جائے، لیکن روح آ نہیں پاتی، فریاد کرتی ہے والے والے ہم حسین کی مجلس میں جا تو نہیں پاتے. آبادی کی بگاڑ آتی ہے، زندگی میں کبھی گیا نہیں، مرنے کے بعد ہم جانے نہیں دیں. تو زندگی میں آنے والا یہ مجلس امام حسین. ابراہیم نے امتحان دیا، پاس ہوئے، امام پڑھے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ کچھ پیغام ہے جو آپ کی بارگاہ میں نشر کرنا. بھائی سے بڑا متاثر ہوا میں نے، اس لیے یہ ذکر کرنا مناسب سمجھا. ابراہیم امام بنے. اللہ نے کہا ابراہیم کعبہ بناؤ. ابراہیم نے کعبہ بنایا. مزدوری کس نے کی؟ جناب جبریل نے، جناب اسماعیل نے. کعبہ بنایا کس نے؟ ابراہیم نے. جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا. جب جناب موسیٰ کا زمانہ آیا، ابھی تک جتنے بھی سجدے ہو رہے تھے سب کعبے کی طرف رک کر کے ہو رہے تھے. لیکن جیسے ہی جناب موسیٰ کا زمانہ آیا، فوراً اللہ نے قبلہ بدل دیا. اللہ نے کہا اب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے سجدہ نہیں ہوگا. جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے کس سمت رخ کرے؟ آواز کردگار آئی آج سے خانہ کعبہ کی جگہ قبلہ ہے بیت المقدس. بیت المقدس قبلہ بن گیا. 4414 نبیوں کی سجدگاہ کا نام ہے بیت المقدس. جناب موسیٰ سے لے کر ختمی مرتبہ تک قبلہ بیت المقدس. سن 2 ہجری آئی، اللہ کا نبی نماز ظہر پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوا. تمام نمازی نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. جب 2 رکعت نماز تمام ہوئی، اللہ نے کہا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہنا کہ دوران نماز قبلہ بدل دے. تھوڑا سا توجہ رکھیں، دوران نماز قبلہ بدل دے. اگر اللہ چاہتا تو نماز سے پہلے بھی قبلہ بدل سکتا تھا، نماز کے بعد حکم دے دیتا کہ قبلہ بدل دینا. آج سے بیت المقدس نہیں خانہ کعبہ قبلہ رہے گا. لیکن پروردگار عالم نے دوران نماز جب نبی 2 رکعت نماز پڑھ چکے، اس کے بعد اللہ نے کہا اے میرے حبیب قبلہ بدل دے. 2 رکعت نماز نبی نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی. 2 رکعت کے لیے اللہ نے کہا قبلہ بدل. نبی نے اپنا رخ موڑا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف. جتنے بھی صحابہ تھے مصلوں سے سر اٹھا کے کہنے لگے نبی کو یہ کیا ہوا ہے، نبی کو یہ کیا ہوا ہے، نبی کو یہ کیا ہوا ہے. ابھی تو رخ تھا بیت المقدس کی طرف، یہ نبی نے رخ کیا موڑا. سب نے کہا نبی کو کیا ہوا. جب نماز تمام ہوئی تو نماز کے بعد بس 2 ہی لوگ تھے پوری جماعت میں، یا نبی یا علی، یا نبی یا علی، جنہوں نے اپنا رخ موڑا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف. باقی سب صحابہ نے نیتیں توڑی اور کہنے لگے نبی کو کیا ہوا ہے، نبی کو کیا ہوا ہے، نبی کو کیا ہوا ہے. اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ پالنے والے اگر تجھے قبلہ بدلنا تھا تو یہ نماز سے پہلے بدل دیتا یا نماز کے بعد بدلتا. یہ دوران نماز ہی قبلہ کیوں بدلا؟ تو نبی نے کہا کہ دوران نماز قبلہ اس لیے بدلا تاکہ اگر کوئی امتی بھولنا بھی چاہے تو بھول نہ سکے. مولا سلامت رکھے.
واقعات کو، آپ کی خاموشی کو بھی سلام۔ نبی یہ دوران نماز ہی قبلہ کیوں بدلا؟ تب قبلہ دوران نماز اس لیے بدلا کہ اگر کوئی بھولنا بھی چاہے تو بھول نہ سکے، کوئی بھولنا بھی چاہے تو بھول نہ سکے کہ دوران نماز قبلہ کیوں بدلا تھا۔ خدا کی قسم کیا آپ مجھے بتائیں بیت المقدس 4,414 نبیوں کی سجدگاہ تھا، یہ آج خانہ کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ خدا کی قسم کبھی پتہ نہ چلتا اگر حسین عباس سے نہ کہتے عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ اور خطبہ کہو، عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ اور خطبہ دو، عباس کعبے کی چھت پہ گئے، خطبہ دیا کہ کرم ہے اس خدا کا کہ جس نے ہمیں امامت کے گھر میں اتارا۔ کعبے کی چھت پر بس وہی فرد ہے جو کعبے کی چھت پہ گئے ہیں، یا بلال گئے ہیں یا غازی عباس گئے ہیں، جو یا کعبے کی چھت پر بلال حبشی گئے ہیں یا غازی عباس گئے ہیں۔ بلال کو نبی نے بھیجا ہے، عباس کو حسین نے بھیجا۔ دنیا میں جتنے بھی ہیں وہ کعبے کے نیچے آئے، کعبے کی چھت پہ نہیں گئے، کعبے کی چھت پہ یا بلال گئے ہیں یا عباس گئے ہیں۔ بلال جب کعبے کی چھت پہ گئے، بلال نے کہا یا نبی اللہ اذان کی سمت رک کر کے دوں۔ نبی نے کہا بلال دیکھ علی کہاں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب بیت المقدس قبلہ تھا تو یہ خانہ کعبہ قبلہ کیوں بنایا گیا؟ پہلے خانہ کعبہ تھا، پھر اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، بیت المقدس کے بعد پھر اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا۔ بلال چھت پہ یا نبی اللہ کس طرف منہ کروں، کس سمت رخ کر کے اذان دوں؟ نبی نے کہا بلال مجمع میں دیکھ علی کی گھر ہے، جدھر علی ہے ادھر منہ کر۔ اگر بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی ہو تو یوں سمجھو حسین نے کہا عباس کعبے کی چھت پہ جا۔ تمام حاجی کعبے کے نیچے، کوئی صفا مروا کے درمیان دوڑ لگا رہا تھا، کوئی شیطان کو ڈنکے مار رہا تھا، کوئی قربانی دے رہا تھا۔ عباس کعبے کی چھت پہ گئے، جانے کے بعد کہا اے حاجیوں، اے کافروں، اے فاجروں، یاد رکھنا یہ حج تمہیں فائدہ نہیں دے گا اگر تم نے میرے مولا حسین کو چھوڑا۔ مولا عباس کعبے کی چھت پر جانے کے بعد پہلا فقرہ کہا تم کیا سمجھتے ہو یہ صفا مروا کے درمیان دوڑے، یہ شیطانوں کو کنکریاں مارنا، یہ قربانی دینا، یہ نمازیں پڑھنا تمہیں فائدہ دے گا؟ بالکل فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے خدا کی قسم، غازی عباس فرماتے ہیں خدا کی قسم پوری زندگی بیت المقدس قبلہ رہتا، کبھی خانہ کعبہ قبلہ نہ بن پاتا۔ کسی نے کہا عباس پھر خانہ کعبہ قبلہ کیوں بنا؟ تو غازی عباس نے کہا تھا کہ اس خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا ہے میرے بابا علی کے قدموں نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کو جو دوبارہ عزت حاصل ہوئی ہے وہ علی کے قدموں میں صدقے میں ہوئی ہے۔ بنایا کس نے کعبہ؟ ابراہیم۔ اب سنیے یہاں سے امام ابراہیم نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے۔ جب جناب ابراہیم نے امتحان پاس کیا، امام بنے، کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ جناب ابراہیم کسی کام سے گھر پر آئے، رات کی تاریکی تھی۔ جناب ابراہیم کی زوجہ نے کہا اے میرے والد وارث، آج گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، آپ آٹے کا اہتمام کریں تاکہ گھر پہ روٹی بنے، کھانا بنے۔ جناب ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، میں بازار جاتا ہوں، آٹا لے کے آتا ہوں۔ امامت سمجھیے گا اور امام کے ذکر پہ ضرور بول دیا کریں، کیونکہ قیامت کے دن
نہ تو باپ کے ساتھ انسان مشہور ہوگا، نہ ماں کے ساتھ، نہ نبی کے ساتھ، نہ خلیفہ کے ساتھ، مشہور ہوگا تو امام کے ساتھ۔ اسی لیے فرش اعلیٰ پر آ جایا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہمارے امام آتے ہیں تاکہ روز قیامت شرمندگی نہ ہو۔ جناب ابراہیم کی زوجہ نے کہا میرے والی و وارث آٹا ختم ہو گیا ہے، آٹے کا اہتمام کرو۔ جناب ابراہیم نے کہا پریشان نہ ہو، میں بازار جاتا ہوں۔ جناب ابراہیم شام کے بازار میں نکلے، رات زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک دروازے پہ گئے، دکان بند، دوسرے دروازے پہ دکان بند، تیسرے دروازے پہ دکان بند۔ جناب ابراہیم کو جب بازار شام میں آٹا نہیں ملا تو جناب ابراہیم نے سوچا رات کی تاریکی ہے، خالی ہاتھ واپس جاؤں گا تو بیوی کا دل ٹوٹ جائے گا، میرے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ سوچ کے جناب ابراہیم نے وہیں راستے سے کچھ خاک کو اٹھایا، کچھ مٹی کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد جناب ابراہیم نے بورے میں بھرا، اور بھرنے کے بعد یہ سوچ کے جناب ابراہیم گھر کی طرف چلے کہ یہ خالی بورا نہیں لے جاؤں گا، خاک کو بھر کے لے جاؤں گا۔ اب اتنی رات ہو چکی ہے، کہاں میری بیوی اب روٹی بنائے گی؟ جب صبح نمودار ہوگی اس کے بعد میں آٹے کا اہتمام کر لوں گا۔ جناب ابراہیم نے بورے میں وہ ریگِ صحرا بھری، مٹی بھری، اور بھرنے کے بعد جناب ابراہیم گھر پر آئے۔ صحن خانہ میں جناب ابراہیم نے وہ مٹی سے بھرا ہوا بورا رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد جناب ابراہیم اپنے حجرے میں گئے۔ بیوی نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا، صحن خانہ میں آئی، جو بورا جناب ابراہیم لے کے آئے تھے مٹی سے بھر کے، اس سے جناب ابراہیم کی زوجہ نے کھولا۔ کھول کے جناب ابراہیم کی زوجہ نے اس ریت کو جب ہاتھ میں لیا تو وہ ریت نہیں رہی بلکہ وہ آٹا بن چکا تھا۔ آٹا بن گئی تو جناب ابراہیم کی زوجہ نے کہا اے میرے والی و وارث، اے میرے والی و وارث، آج کے جیسا صاف اور شفاف آٹا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جیسے کہ فطرت زوجہ نے کہا تو جناب ابراہیم نے سوچا شاید مذاق کر رہی ہے، شاید شوخی لے رہی ہے۔ جناب ابراہیم نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، دیکھا تو واقعی بیوی کے ہاتھ میں آٹا، بورے میں آٹا۔ جناب ابراہیم نے جب آٹا دیکھا تو اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا، اور جھکانے کے بعد کہا پالنے والے میں تو ریت لے کے آیا تھا، میں تو مٹی لے کے آیا تھا، پالنے والے میں تو صحرا کی خاک لے کے آیا تھا، یہ آٹا کیسے بن گئی؟ آواز کردگار ابراہیم پریشان نہ ہو، تو خالی نبی نہیں ہے، تو خالی رسول نہیں ہے، تو خالی خلیل نہیں ہے، ابھی ابھی ہم نے تجھے امام بنایا ہے۔ ابراہیم تو خالی نبی نہیں ہے، تو خالی رسول نہیں ہے، ابھی ابھی ہم نے تجھے امام بنایا ہے۔ کیا مطلب پالنے والے کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام کے ہاتھ پر یہ معجزہ دیا ہے، امام صرف ارادہ کرے گا، امام صرف ارادہ کرے گا، چیز ہوگی کچھ، ہو جائے گی۔ یہ معجزہ کس کے ہاتھ پر ہے؟ کہا یہ امام کے ہاتھ پر۔ اللہ نے معجزہ دیا ہے کہ امام صرف ارادہ کرے گا، چیز ہوگی کچھ، ہو جائے گی کچھ۔ اب جہاں جہاں بھی یہ منصب امامت جائے گا وہاں وہاں یہ معجزہ جائے گا۔ جہاں جہاں تک یہ منصب امامت جائے گا وہاں وہاں تک یہ معجزہ جائے گا۔ امام صرف ارادہ کرے گا، چیز ہوگی کچھ، ہو جائے گی کچھ۔ یہی سبب ہے کہ یہی امامت جب امام رضا علیہ السلام تک آئی تو تصویر قالین بنے ہوئے تھے، امام رضا نے بس اتنا کہا، تصویر قالین بنے ہوئے تھے۔ جادوگروں نے جب امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ کا لقمہ غائب کیا تو امام
امام رضا علیہ السلام نے تصویر قالین کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شیر قالین شرم نہیں آتی؟ تمہارے وقت کے امام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. امام نے کہا کچھ نہیں, امام نے بس اتنا کہا اے تصویر قالین تمہیں شرم نہیں آتی؟ صرف اتنا فطرہ کہا. وہ تصویر قالین حقیقت میں شیر بنی, جادوگروں کو کھا گئی. بادشاہ پریشان, اے امام موسیٰ کے بیٹے ہمارے جادوگروں کو واپس. امام نے بس ایک ہی فطرہ کہا کہ اگر عصائے موسیٰ واپس کر دیتا سانپوں کو تو ہم بھی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. امامت ابراہیم تک آئی, ریگ صحرا آٹے میں بدل گئی. امامت 8ویں علی تک آئی, تصویر قالین شیر قالین بن گئے. یہی امامت جب پہلے امام ملی اور ہمارا پہلا امام مسجد کوفہ کے منبر پر خطبہ دے رہا تھا, میرا امام اپنے فضائل پڑھ رہا تھا کہ مجمع کے بیچ سے ایک نوجوان اٹھا, اس نے علی سے بحث کرنا شروع کی. جیسے علی سے اس نے بحث کی, یا علی آپ اپنے اتنے فضائل پڑھتے ہو, آپ اپنے اتنے فضائل بیان کرتے ہو, یا علی سمجھ میں نہیں آتا, یا علی سمجھ میں نہیں آتا. جیسے اس جوان نے یہ فکرہ کہا, امام نے اس کی طرف دیکھا اور خلف عالم نے کہا کہ اب تم علی سے بحث کریں گے. امام نے کہا کیا کتے اب اس جملے کی قدر کر لیجئے گا. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کے دل میں علی کی کتنی محبت ہے. دیکھیے ذاکر نہیں پڑھتا ہے, مجمع پڑھواتا ہے. اور خدا کی قسم یہ حقیقت ہے کہ 12-14 دن سے طبیعت بڑی ناساز ہے, لیکن آپ کی محبتیں ہیں اور شہزادی نے خدمت لینا تھی تو اس لیے یہاں تک آ گیا ہوں. یاد رکھیے گا, ذاکر نہیں پڑھتا ہے, مجمع پڑھواتا ہے. امام کا نہج بلاغہ میں قول ہے المرء مخبوء تحت لسانہ, ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب تک وہ بولے گا نہیں پتہ نہیں چلے گا کس مزاج کا ہے. ابھی آپ اتنے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو, مجھے نہیں پتا کہ کون کس مزاج کا ہے, لیکن جب ذکر اہل بیت پر کوئی بولتا ہے تو لگتا ہے کہ یہ یقیناً علی والا ہے, ورنہ ہمیں کیا پتا مجمع کا. تو مولا نے فرمایا المرء مخبوء تحت لسانہ, ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. علی کا پہلا خطبہ اور پہلے خطبے میں یہ جملہ ہے علی کا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اما ذاکروں کا منبر سے بولنا بتاتا ہے کہ سینے کے اندر علم کتنا ہے, مجمع کا بولنا بتاتا ہے کہ دل کے اندر علی کا عشق کتنا ہے. علی والے کتنے ہیں, تیرے والے کتنے ہیں, علی والے کتنے ہیں, تیرے والے کتنے ہیں. جیسے یہ فطرہ عمرو یاس نے کہا, اس نے کہا چلو تو ٹھیک ہے. وہاں ہوئی شاعری, کیا ہوئی شاعری. اس نے فقیر شاہ نے کہا کہ سب شعر لکھو علی کی شان میں. سب نے شعر لکھی, عمرو یاس نے شعر لکھا, علی کی شان میں تو سب سے اچھا لکھا. اس نے کیا لکھا تھا, اس کا ترجمہ تھا کہ ہم میں اور علی میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر ہم مہمان بن کے علی کے پاس جائیں گے تو علی اتنا شریف النفس ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا, مہمان نوازی کرے گا, خیر مقدم کرے گا. لیکن اگر ہم کہیں پر بھی علی کو پا گئے تو ہم قتل کر دیں گے.
جیسے ہی فقیر شام سے یہ فکرہ کہا تو فقیر شام نے کہا مجھے چاہیے ہے دلیل کہ واقعہ علی اتنا شریف النفس ہے. عمرو عاص نے کہا ہاں علی اتنا شریف النفس ہے کہ اگر ہم مہمان بن کر وہاں گئے تو علی ہماری مہمان نوازی کریں گے، قتل نہیں کریں گے. اس نے کہا تو مجھے چاہیے ہے دلیل. عمرو عاص نے کہا پھر چلو. اس نے کہا اچھا ایسے ہی. عمرو عاص نے کہا ایک مشورہ دیتا ہوں. کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا ایسا کرو کہ عورتوں والے خیمے سے تو نقاب منگا لو. عورتوں والے خیمے سے تو نقاب منگاؤ. تو نقاب آئے، ایک اس نے پہنا ایک اس نے پہنا. اب اللہ جانے تاریخ تو یہی ہے کہ دونوں نے نقاب پہنے. خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے بات کر رہا ہوں. دونوں نے نقاب پہنے اور پھر ایک دوسرے کو چل کے دکھایا. لباس بھی وہی والا، چال بھی وہی والی. اس کے بعد یہ دونوں علی کے خیمے کے قریب گئے. کسی کے ذریعے قاسم کے ذریعے خبر بھجوائی کہ عرب کی دو بدو عورتیں علی سے ملنے کے لیے آئی ہیں. اب اس سے زیادہ تو میں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا. عرب کی دو بدو عورتیں علی سے ملنے کے لیے آئی ہیں. قاسم نے مالک اشتر سے کہا. مالک اشتر علی کے پاس گئے. مولا عرب کی دو بدو عورتیں کچھ مسائل ہیں، کچھ سوالات ہیں جو آپ سے کرنا چاہتی ہیں. مولا نے کہا مالک ان سے کہو کہ آ جائیں. یہ دونوں علی کے خیمے میں داخل. جیسے داخل ہوئے دونوں نے جب نقاب ہٹایا تو علی جس طرح پہلے مطمئن تھے علی بعد میں بھی مطمئن تھے. تو اس نے کہا فقیر شام نے کہ علی آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ آپ سمجھ رہے تھے کہ عورتیں ہم ہیں مرد. علی نے فرمایا احمد جس کی تلوار کی آئینے میں 7 نسلیں دکھتی ہوں مجھے نہیں پتا ہے کہ تم مرد ہو کہ عورت. مولا نے فرمایا پیاسے ہو تو پانی پیو، بھوکے ہو تو کھانا کھاؤ. یا علی نہ کھانا چاہیے ہے نہ پانی چاہیے ہے. عمرو عاص نے کہا یا علی کو میں نے ایک شعر کہہ دیا تھا آپ کی شان میں. کیا شعر کہا تھا؟ کہ اگر علی کو ہم پا جائیں گے کسی بھی حال میں تو قتل کر دیں گے، لیکن اگر ہم مہمان بن کر علی کے پاس گئے تو علی اتنا شریف النفس ہے کہ ہماری مہمان نوازی کرے گا اور کچھ بھی نہیں کہے گا. یا علی بس یہ مسئلہ تھا. جواب مل گیا، اب اجازت دیجیے تاکہ ہم جائیں. دونوں نے پھر نقاب ڈالے خیمے سے باہر. اس نے کہا کہ وہ باہر مالک ہے یا علی انہیں اندر بلا دو. مالک سے بڑا ڈر لگتا تھا انہیں. آواز دی علی نے مالک. جی مولا خیمے میں آؤ. مالک اشتر خیمے میں آئے. یہ دونوں خیمے سے باہر نکلے. جب تھوڑی دیر ہو گئی تو مولا نے فرمایا مالک پہچانا یہ کون تھے؟ علی نے کہا مالک پہچانا یہ کون تھے؟ مالک نے تڑپ کے کہا مولا تھے کہ تھی؟ ارے مالک نے کہا مولا تھے کہ تھی؟ مولا نے کہا تھی نہیں تھے. مالک نے کہا مولا کون؟ کہا ایک عمرو عاص دوسرا فقیر شام. جیسے دونوں کے نام آئے مالک نے تلوار کو بے نیام کیا. کہا مولا اجازت. اب دیکھوں گا میں کس طریقے سے آپ علی کو سنتے ہو. مالک نے تلوار کو بے نیام کیا اور بے نیام کرنے کے بعد کہا مولا اجازت دے. زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، ابھی جانتا ہوں دونوں کا کام تمام کرتا ہوں. علی نے کہا مالک ہم قتل نہیں کر سکتے. مالک نے کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ
इमामत इब्राहिम के पास आई, रेगे सहरागे में बदल गई, इमामत आठवें अली के पास आई, तस्वीर खाली शेर खाली बन गए, इमामत जब मौला अली के पास आई, एक ने अली से बहस की, अली ने उसे देखा और देखने के बाद कहा क्या कुत्ते अली से बहस करेंगे? तमाम लोगों की नजरों ने ये मंजर देखा, आया का बोलता हुआ वापस गया भाषा। इमामत अली के पास आई, इमामत अली के पास आई, इमामत अली के पास आई, एक मर्द औरत में बदल गया, यही इमामत, यही इमामत, यही इमामत। जब इमाम हसन के पास आई, इमाम हसन फकीर शाम के दरबार में गए, फकीर शाम में जितने भी मुश्किल बैठे हुए थे सबने फकीर शाम का कसीदा पढ़ना शुरू किया। किसी ने कहा इनके पास इतने घोड़े हैं, इनके पास इतनी तलवारें हैं, इनके पास इतने नेज़े हैं, इनके पास इतने सिपाही हैं, इनके पास इतने ऊँट हैं। जब फकीर शाम का कसीदा हो गया, इमाम हसन ने बस एक फिक्र कहा, वल्लाह लौ शि'तुम ला जअल्तुल इराक़ा शामन व शामा इराक़न व रजुला इमरातन व इमराता रजुलन। मैं हसन इब्न अली अगर अपनी पे आ जाऊं तो शाम को इराक़ बना दूं, इराक़ को शाम बना। इमाम हसन कहते हैं, इसके मुशीरों ने कहा इसके पास इतनी तलवारें हैं, इतने नेज़े हैं, इतने सिपाही हैं, इतने ऊँट हैं, इतने घोड़े हैं, इसकी सरहदें, हुकूमत की सरहदें शुमाल से जुनूब तक, मशरिक से मगरिब तक, जब तमाम फज़ाइल फकीर शाम के हो गए तो इमाम हसन ने बस एक फिक्र कहा, वल्लाह लौ शि'तुम ला जअल्तुल इराक़ा शामन व शामा इराक़न व रजुला इमरातन व इमराता रजुलन। मैं हसन इब्न अली अगर अपनी पे आ जाऊं तो शाम को इराक़ बना दूं, इराक़ को शाम बना दूं, मर्द को औरत बना दूं, औरत को मर्द बना दूं। जैसे ये फिक्र कहा, एक जवान खड़ा हुआ, उसने कहा अली के बेटे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? शाम को इराक़, इराक़ को शाम, मर्द को औरत, औरत को मर्द। जैसे ये फिक्र कहा, इमाम हसन ने उससे कहा तू मर्दों के बीच में क्या कर रही है? इमाम हसन ने बस एक फिक्र कहा, तुम मर्दों के बीच में क्या कर रही है? इमाम का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ कि उसके जिस्म का नशे में फरार बदला, और जब नशे में फरार बदला, शर्मा के भागा, भागा नहीं भागी। इमाम हसन ने कहा सुन और सुनती जा, जिसे घर पे छोड़ के आया था मैंने उसे मर्द बना दिया, जिसे घर पे छोड़ के आया था उसे मैंने मर्द बनाया। जब कदम चला था, इमाम ने कहा सुन तेरी सजा भी बाकी है, अभी तेरे शिकम से एक बच्चा पैदा होगा जो ना मर्द होगा ना औरत। इमाम ने कहा तेरे शिकम से बच्चा पैदा होगा जो ना मर्द होगा ना औरत, जो ना बेटा होगा ना बेटी, जो ना लड़का होगा ना लड़की। जैसे इमाम हसन ने कहा, तमाम मुश्किल खड़े हुए, ए हसन, ए अली के बेटे, ए ज़हरा के बेटे, आपने इसे औरत बना दिया, इसकी औरत को मर्द बना दिया। अब इसके शिकम से
امام کو منصب امامت ملتا گیا، وہاں یہ اعجاز آتا گیا، لیکن یہ تو قسمت ہے امام سید سجاد کی کہ جب امامت میرے چوتھے امام کے پاس آئی تو جناب زینب نے پہلا سوال کیا تھا، اے سجاد اتنا بتاؤ خیمے میں جل کے مر جائے۔ یا جان کو بچا جائے۔ امام سید سجاد نے کہا بھوبی اماں خود کو بھی بچائے مجھے بھی بچا دو۔ خیمے سے باہر چلے، جیسے امام سید سجاد نے کہا کہ بھوبی اماں خیمے سے باہر چلے، جناب زینب نے کہا سجاد آنکھیں بند کر کے فتویٰ نہ دے، آنکھیں کھول۔ سجاد نے آنکھیں کھولی۔ زینب نے کہا سجاد میں کیسے خیمے سے باہر جاؤں، میرے بھائی کے قاتل خیمے کے باہر گئے، میرے سر پہ چادر غریب کچے تو بنانے کے لیے بیٹھے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حسین سے بڑی محبت کرتے؟ امام حسین آپ سے کتنی محبت کرتے؟ امام حسین جس نے اکبر کا لاش اٹھایا، جس نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنے، جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے تیر سے شعبہ لگتے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے دوست کا لاش اٹھایا، جس نے اپنے مہمان کا لاش اٹھایا، وہ حسین کربلا کے میدان میں جب وقت رخصت امام سید سجاد کے پاس آئے ہیں تو کیا وصیت کی ہے غریب زہرا نے؟ یا بنیا اذا رجعت المدینہ بلغ لشیعتک السلام، اے میرے سجاد جب شام و کوفہ کی قید سے رہا ہو کہ مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کر دے۔ اے میرے لال سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور امام سید سجاد سے کہا اے میرے لال سجاد میرے شیعوں سے کہنا انا قتیل الابراہ، کہ میں تمہارا وہ مظلوم امام ہوں جسے تڑپا تڑپا کے قتل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد غریب زہرا نے کیا کہا اے میرے لال سجاد میرے شیعوں سے کہنا شیعتی مائن شریعتم اسفمائن فاسکرونی اور سمیتم بے غریب اور قتیل فانتہونی، اے میرے سجاد میرے شیعوں سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لے۔ میرے سجاد میرے شیعوں سے کہنا کہ جب یہ سنے کوئی پردیس میں مظلوم مارا گیا تو اس کی غربت پر بعد میں روئے، میری غربت پہ تو آنسو ڈالے۔ میرے لال سجاد میرے شیعوں سے کہنا لا تکن فی یوم عاشوراء جميعا تنظرونی کیف استشفی طفل فابوا ان یرحمونی، اے میرے لال سجاد میرے شیعوں سے کہنا کاش یہ روز عاشوراء کربلا میں ہوتے اور وہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے اصغر کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا۔ اے میرے لال سجاد میرے شیعوں کاش کربلا میں وہ منظر دیکھتے کہ میں کیسے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہیں ملا، جواب میں 3 پھال کا تیر چلا کہ میرا صدر میرے ہاتھوں پہ تڑپ گیا۔ امام نے ایسے وقت میں آپ کو یاد کیا ہے۔ سید سجاد کو خدا حافظ کہا، امام حسین خیمے سے باہر نکلے، زلجنہ چند قدم چلا تھا کہ چلتے چلتے رک گیا۔ امام حسین نے زلجنہ کے کانوں میں کہا بس تیری آخری زحمت ہے، مجھے مقتل تک لے کے چل، اس کے بعد زلجنہ کو آزاد ہو جائے گا۔ زلجنہ نے زبانی پہ زبانی اپنے سنوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب تو غریب زہرا نے اپنے گھوڑے کے قدموں میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ 4 سال کی سکینہ بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کے گیا، صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے زندہ واپس نہیں۔ امام حسین زلجنہ سے نیچے اترے، جناب سکینہ سے کہا اے میری لال سکینہ ہمیں مقتل میں جانے دو، ہم نے جو نانا سے وعدہ کیا ہے اسے وفا کرنا۔ اے میری لال سکینہ آج کے بعد تم یتیم ہو جاؤ گی، اے میری لال سکینہ
آج کے بعد تمہیں اپنے بابا کا سینہ نصیب نہیں ہوگا۔ جناب سکینہ نے رو کے کہا بابا جب آج کے بعد مجھے سینہ نصیب نہیں ہوگا تو میرے مظلوم بابا آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے سینے کے بغیر نہیں ہوگا۔ بابا آخری بار مجھے اپنے سینے کو سنا۔ زہرا کا غریب لال چلتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا، سکینہ کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد آہستہ آہستہ اپنی بچی سے کہا اے میری لال سکینہ آج کے بعد سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا۔ کیوں بابا؟ کہا اس لیے کہ میری بہن زینب کلثوم پریشان ہے، میرا لال سجاد بیمار ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی۔ اے سکینہ آج سے ضد نہ کرنا۔ سکینہ آخری بار ہم نے تمہیں سینے پہ سنا لیا۔ جناب سکینہ نے کہا بابا آج کے بعد میں ضد نہیں کروں گا۔ یہی سبب ہے کہ جب شام کے زندان میں غریب زہرا کا کٹا ہوا سر سکینہ کے پاس آیا تو بچی نے بابا کا سر لیا، لینے کے بعد بہن کیے تھے بابا یہ آپ کی بہنیں کھڑی ہیں، یہ آپ کا بیٹا سجاد کھڑا ہے۔ بالوں سے جناب سکینہ نے بابا کے کٹے ہوئے سر کے بالوں سے خاک کو صاف کیا، چہرے سے خاک کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد کہتی ہے بابا یہ تمہاری بہنیں کھڑی ہیں، یہ آپ کا بیٹا سجاد کھڑا۔ بابا تم نے کہا تھا کہ کوئی ضد نہ کرنا، کوئی شکوہ نہ کرنا۔ بابا یہ دیکھو میرے کان کی لبیں پھٹ گئی، میں نے سجاد سے نہیں کہا۔ بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی، میں نے پھوپھی اماں سے شکایت کی۔ بابا شیخ ملعون مجھے تماچے مارتا، بابا آج بھی میرے کانوں سے خون جاری ہے۔ غریب زہرا نے سینے سے لگایا، سکینہ کو خدا حافظ کہا، مظلوم کربلا میدان کارزار میں آئے۔ غریب زہرا امتحان دے رہے تھے، یہ ایسا امام ہے کیا واضح غیبی آئی حسین بس حسین بہت امتحان دے لیا بس حسین تمہارا رب تم سے راضی ہو گیا، حسین تم بھی ہم سے راضی ہو جاؤ۔ بس یہ فکر آنا تھے کہ غریب نے اپنی تلوار کو نیا میں رکھا، ابھی مرثیہ پڑھا تھا بھائی چلتے تھے چاروں سمت سے بھاگے حسین پر، ہائے نبی کی گود کے پالے حسین پر، دشمن تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے پرچیوں والے حسین پر، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے سے تم نکالنے والا گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے سے تم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر پر کبھی طرف کبھی طرف کبھی گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر پر کبھی طرف کبھی دھر پر کبھی ادھر، حضرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر، اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر، ارے گر کر اٹھے تو صخروں سے برچی کے کھل گئے، کچھ اور تیر گر گئے بندوں کے بل غریب زہرا ادھر گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، ادھر کے سب ساتھ نے آواز دی، سب ساتھ نے کسی آواز دی کہ کوئی جائے غریب زہرا کے سر اور تن میں جدائی کرے۔ میں بھی ابن زیاد سے کہوں گا کہ اس نے غریب زہرا کے سر اور تن میں جدائی کی ہے، اسے زیادہ انعام ملے گا۔ ایک ظالم خنجر لے کے غریب زہرا کے قریب آیا، حسین نے حضرت یاد سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ ظالم واپس آیا، پھر سعد نے کہا تو نے سر اور تن میں جدائی کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا غریب اتنی حضرت یاد کے ساتھ کے بعد 3 ظالم آگے بڑھے، لیکن کوئی بھی غریب زہرا کے قریب نہیں آتا۔ جو بھی غریب زہرا کے قریب آتا ہے آپ منظر کو دیکھیں، تیروں پر غریب کا ناشا ہے، حضرت یاس کے ساتھ غریب کی آنکھیں کھلی ہوئی، جو بھی ظالم جاتا تھا پلٹ آتا تھا۔ آخر میں خنجر پکڑ کے شمر بڑھا آستی چڑھائے، بولا کہ پسر ساتھ کے خولی بھی ساتھ جائے، دونوں لئی شاہ کے لاشے کے پاس آئے،
پہلو سے فاطمہ کو صدا دی کہ ارے پہلو سے فاطمہ نے صدا دی کہ ارے تیرے ستم لیے ہوئے سیاد آئے ہیں اٹھو حسین فدا کو چلنا ہے یہ شبہ ملعون کو مسجر لے کے غریب زہرا کے قریب آیا غریب زہرا کا لاشا دی میں پر معلق تاریخ بتاتی ہے کہ اس ظالم نے حسین کی گردن
घबराए